اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد۔ آج میں آپ کے سامنے زکوٰۃ فطرہ کے چند اہم مسائل بیان کروں گا۔ آپ زکوٰۃ فطرہ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، جس طرح نماز کا کمال پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پڑھنے میں ہے، اسی طرح روزے کی تکمیل زکوٰۃ فطرہ ادا کرنے میں ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے وکیل کو بھیجتے تھے کہ جاؤ میرے اہل و عیال کی طرف سے اور میرے تمام غلاموں کی طرف سے جا کر زکوٰۃ فطرہ ادا کرو، اور خبردار تم کسی ایک شخص کو بھی نہ چھوڑنا، کیوں اگر تم نے کسی ایک شخص کو چھوڑا تو مجھے اس کے فوت ہونے کا خطرہ ہے۔ اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا امام جعفر صادق علیہ السلام اور شریعت میں فطرے کی اہمیت ہے۔ اور اب سوال ہے کہ زکوٰۃ فطرہ کتنا دینا ہے؟ زکوٰۃ فطرہ 1 سا جو تقریباً 3 کلو کے برابر ہے، آپ نے 3 کلو جو چیز بھی آپ کے شہر میں استعمال ہوتی ہے، وہ آٹا ہے، گندم ہے، گیہوں، چاول ہے، کشمش ہے، جو ہے، آپ نے ان چیزوں کے یا پیسے دینے ہیں یا 3 کلو ان میں سے کوئی چیز بھی آپ نکال کر دے سکتے ہیں۔ اب فطرہ دینا کس کو ہے؟ آپ نے کسی شیعہ فقیر کو دینا ہے، اور آپ نے اگر کسی کو شیعہ سمجھتے ہوئے فطرہ دے دیا لیکن بعد میں آپ کو پتہ چلا کہ وہ شیعہ نہیں تھا، تو اس صورت میں آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ دوبارہ فطرہ کسی شیعہ مومن فقیر کو ادا کریں۔ ہاں، اگر آپ کے علاقے میں کوئی شیعہ فقیر مستحق نہیں ہے تو آپ پھر کسی دوسرے مسلمان کو فطرہ دے سکتے ہیں، مگر ناسبی کو آپ کسی صورت بھی فطرہ نہیں دے سکتے۔ جس شخص کے دل میں محمد اور آل محمد کا بغض ہو، اس شخص کو آپ فطرہ نہیں دے سکتے۔ اب سوال ہے کہ فطرہ کب دینا چاہیے، فطرے کا وقت جو ہے وہ کب شروع ہوتا ہے اور کس وقت تک باقی رہتا ہے؟ تو فطرے کا وقت جو عید کی شب ہوتی ہے اس میں غروب کے بعد وقت شروع ہو جاتا ہے، اور صبح کی نماز سے پہلے جس شخص نے وہ عید کی نماز پڑھنی ہے صبح جس وقت، اس سے پہلے وہ زکوٰۃ فطرہ ادا کر لے، اپنا اور اپنے اہل و عیال کا، جن اشخاص کا اس کے اوپر نان و نفقہ واجب ہے۔ اور اگر کوئی شخص عید کی نماز نہیں پڑھتا، خواب غفلت سے ابھی تک وہ بیدار نہیں ہے، عید جیسے دن کی نماز وہ چھوڑ رہا ہے، عید کی نماز، تو وہ شخص پھر نماز ظہر تک فطرہ ادا کر سکتے ہیں، یعنی نماز ظہر سے پہلے۔ اور ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اگر کسی نے نماز ظہر تک ادا نہیں کیا تو اسے فطرہ ساقط ہو جائے گا۔ فطرہ ساقط نہیں ہوگا، البتہ جو وقت تھا وہ اس سے لیٹ ہو چکا ہے، فطرہ پھر بھی اس کے ذمہ واجب رہے گا اور وہ اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ اب سوال ہے کہ اگر یہ تو ہم عموماً بیان کرتے ہیں نا کہ فطرہ مرد کے اوپر واجب ہے اور اس کے جتنے اہل خانہ اس کے زیر کفالت ہیں۔ اب جیسا کہ ہمارے یہاں مثالیں موجود ہیں شہروں میں یا بعض دیہاتوں میں، آپ دیکھیں کہ شوہر غریب ہوتا ہے، بیوی امیر ہوتی ہے، اور بیوی ہی جو گھر کے امور ہے وہ چلا رہی ہوتی ہے، اسی پر ہی اولاد کا اور شوہر کا نان و نفقہ واجب ہے۔ تو کیا آیا اس صورت میں بیوی کے اوپر زکوٰۃ فطرہ ادا کرنا واجب ہے کہ اپنے شوہر کا اور اپنی بچوں کا زکوٰۃ فطرہ نکالے؟ جی بالکل، اس صورت میں پھر بیوی کے اوپر زکوٰۃ فطرہ واجب ہے، کیونکہ وہی گھر کا جو نان و نفقہ ہے وہی اٹھا رہی ہے اور وہی سب افراد اس کے زیر کفالت ہیں۔ اسی طرح اور سوال جو ہمارے معاشرے میں آج کل زیادہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آیا ہم یہ زکوٰۃ فطرہ مسجد کی تعمیر میں یا مدرسے میں دے سکتے ہیں؟ تو آیت اللہ سید علی سستانی صاحب کے نزدیک آپ یہ زکوٰۃ فطرہ نہ مسجد میں دے سکتے ہیں اس کی تعمیر میں، نہ مدرسے میں، یہ آپ نے فقط اور فقط مستحقین تک پہنچانا ہے، کیونکہ یہ ان کا حق ہے۔ اور جبکہ آیت اللہ سید علی خامنائی صاحب کے نزدیک یہ ہے کہ آپ یہ تعمیر مسجد میں یا مدرسے میں دے سکتے ہیں، مگر ان کے ہاں بھی بہتر یہ ہے، اولویت یہ ہے کہ آپ مستحقین تک ہی یہ پہنچائیں۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ دیکھیں، ہمارے ہاں جو اکثر سوال پوچھے جاتے ہیں کہ کسی لڑکی کی رخصتی نہیں ہوئی جبکہ اس کا نکاح ہو چکا ہے، تو اس صورت میں پھر اس کا زکوٰۃ فطرہ اس کے شوہر کے ذمہ ہے یا اس کے والد کے ذمہ ہے؟ تو اس صورت میں چونکہ وہ والد صاحب کے گھر سے کھا پی رہی ہے تو اس کا فطرہ جو ہے وہ اس کے والد کے ذمہ ہے، اس کے شوہر کے اوپر واجب نہیں ہے۔ اور دوسرا سوال ہوتا ہے کہ سید کا فطرہ غیر سید کو دے سکتے ہیں یا سید کو دیں گے؟ سید کا فطرہ آپ دونوں کو دے سکتے ہیں، غیر سید کو بھی دے سکتے ہیں، سید کو بھی دے سکتے ہیں، مگر غیر سید کا فطرہ آپ کسی سید کو نہیں دے سکتے۔ اگرچہ آپ نے کسی غیر سید کا فطرہ سید کو دیا ہے، چاہے پچھلے سالوں میں دیا ہے، پھر بھی وہ آپ کے اوپر
واجب الادا ہے کہ آپ دوبارہ زکوٰۃ فطرہ نکالیں اور کسی غیر سید شیعہ کو دیں، اس کا حق ہے، آپ نے اس کو دینا ہے۔ اور جو زیادہ سوال آج کل گردش کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم امام زمانہ کا زکوٰۃ فطرہ نکالیں؟ اب دیکھیے فطرے میں کنسیپٹ کیا ہے کہ آپ فطرہ کس طرح نکالتے ہیں۔ فطرہ وہی نکالتا ہے اور ان افراد کا نکالتا ہے جو اس کے زیر کفالت ہوتے ہیں۔ تو اب سوال ہے کہ امام زمانہ ہمارے زیر کفالت ہیں یا پوری کائنات ان کے صدقے سے رزق کھا رہی ہے، رزق پا رہی ہے؟ تو لہذا اس حساب سے، اس نیت سے امام زمانہ کا فطرہ نکالنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ وہ ہماری زیر کفالت نہیں ہے بلکہ پوری کائنات ان کے صدقے سے رزق پا رہی ہے۔ اور ایک سوال ہے، جیسا کہ آج کل شہروں میں ڈرائیوروں کی صورت میں یا کام کرنے والے ملازمین کی صورت میں کوئی غیر مسلم کسی مسلمان کے زیر کفالت ہے، وہ اس کے ہاں کام کرتا ہے، تو اس صورت میں کیا آیا مسلمان کے اوپر اس کا زکوٰۃ فطرہ نکالنا واجب ہے یا نہیں ہے؟ تو اس صورت میں اگر کوئی غیر مسلمان کی زیر کفالت ہے تو پھر اس مسلمان پر اس غیر مسلم کا بھی زکوٰۃ فطرہ نکالنا واجب ہے۔ اب سب سے اہم سوال کہ دیکھیے زکوٰۃ فطرہ آپ نے الگ کر لیا ایک مرتبہ کہ بھئی یہ جب میں مستحق تک پہنچوں گا میں مستحق کو دے دوں گا، یا حاکم شہر کی طرف سے جو وکیل ہے اس تک یہ پہنچا دوں گا، تو آپ پھر اس زکوٰۃ فطرہ کو استعمال کر سکتی ہیں، چینج کر سکتے ہیں مثال کے طور پر، یا کھلے لے سکتے ہیں ان میں سے، تو اس کی آپ کو اجازت نہیں ہے کہ جب آپ نے الگ کر لیا پھر اس کے بعد آپ اس کو چینج یا تبدیل آپ نہیں کر سکتے۔ یہ زکوٰۃ فطرہ کے چند اہم ایسے مسائل ہیں جو زیر بحث رہتے ہیں، جو میں نے کوشش کی کہ آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنے واجبات ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔